الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آج کے اس جلسے کا موضوع ہے آزادی خواتین عہد رسالت میں۔ آزادی کی اہمیت ہمیں خوب معلوم ہے۔ انسان کیا، جانور بھی آزادی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جانور سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی عورت، اور پھر خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو آزادی دلائی ہے وہ آپ نے ابھی سسٹر صوبیہ کی گفتگو میں بہت ہی ڈیٹیل سے جانا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج 1400 سال بعد عورت اس طرح آزاد نہیں ہے جیسی آزادی اسے عہد رسالت میں حاصل ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حاصل ہوئی تھی، ویسی آزادی آج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ بڑی حیرت ہوگی آپ کو جان کر کہ اس کے کافی حد تک ذمہ دار ہماری ہی قوم کے وہ دانشور ہیں جنہوں نے فتنے کے ڈر سے خواتین پر اتنی پابندیاں لگا دیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لگائی تھی۔ معاشرتی زندگی کی چلت و پھرت میں خواتین پر روک لگا دی گئی، جبکہ اگر ہم عہد رسالت کا معائنہ کریں تو ہمیں معاشرتی زندگی کی ہر فیلڈ میں عورت چلتی و پھرتی نظر آتی ہے۔ جب اسلام کے نام لیواؤں نے عورت پر اتنی پابندیاں لگا دی تو ایک دوسرے گروپ نے، جنہیں ہم مغربی تہذیب کے علم بردار کہتے ہیں، انہوں نے نعرہ لگانا شروع کیا کہ ارے تم تو قید ہو، تم تو دبے کچلے ہو، آؤ ہم تمہیں آزادی دلاتے ہیں، ہم زندگی جینا سکھاتے ہیں، آزادی تو بس ہمارے پاس ہے۔ جی ہاں، وہی مغربی تہذیب جو اول روز سے ہی اسلام کی دشمن ہے، اور پھر آزادی نسواں کے نام سے چلائی جانے والی ان کی اس تحریک میں نہ صرف غیر مسلم بلکہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلم خواتین نے بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جس گھرانے میں انہوں نے جنم لیا تھا وہاں قید کی بیڑیوں کو دیکھ کر انہیں خود آزادی کی ضرورت محسوس ہونے لگی، اور پھر اس مغربی تہذیب نے وہ ننگا کھیل کھیلا کہ خواتین کی آبرو عزت مٹی میں مل گئی، وہ لٹ گئی، وہ برباد ہو گئی۔ اور آج بھی لاکھوں کروڑوں خواتین ان کے اس جھانسے میں پھنسی ہوئی ہیں اور بیوقوف بن رہی ہیں، خوب بیوقوف بن رہی ہیں۔ مغربی تہذیب کو ہوا دینے والے، انہیں موقع دینے والے کون ہیں؟ ہم ہی تو ہیں، ہماری ہی قوم کے وہ دانشور تو ہیں، ہمارے ہی دین کے وہ ٹھیکیدار تو ہیں جنہوں نے خواتین پر حد سے زیادہ پابندیاں لگا دی۔ کہاں گیا وہ اعتدال؟ کہاں گیا وہ اعتدال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا؟ کہاں گیا وہ اعتدال؟ آج کے اس ماڈرن دور میں، آج کے اس ماڈرن ایرا میں وہی آزادی کیسے واپس لائی جائے؟ عہد رسالت کی آزادی خواتین کو پھر سے کیسے نافذ کیا جائے اور خواتین کو دوبارہ آزادی کس طرح دلائی جائے؟ میری گفتگو اسی مدعے پر مبنی ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے بہنوں، ایک امپورٹنٹ نقطے پر نگاہ ڈالتے ہیں جو آج ہم خواتین کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ ہے خواتین کا گھروں سے باہر نکلنا۔ ایک طرف تو مغربی تہذیب ہے، وہ آواز لگاتی ہے، ارے عورت کو گھر میں مت رکھو، وہ چار دیواری میں اس کو قید مت کرو، اس کی زندگی تو باہر ہے، اسے اپنے ہنر کو لوگوں کو دکھانا چاہیے، اپنی شخصیت کو نمایاں کرنا چاہیے، اسے پبلک پراپرٹی بنا دو، اسے لاؤ سب کے سامنے۔ یہ مغربی تہذیب ہے، اور اسی کے اثرات ہم کیا دیکھتے ہیں
کہ آج ہماری خواتین ہماری بہنیں سجی سنوری بیہودہ لباس پہنے کہیں مالز میں شاپنگ کرتی نظر آتی ہیں، کہیں ریسٹورنٹس میں کھاتی پیتی نظر آتی ہیں، کہیں ہمیں سڑکوں پر پھرتی نظر آتی ہیں، تھیٹر میں فلم دیکھتی نظر آتی ہیں۔ یہ مغربی تہذیب کی ہی دین ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے وہ سو کالڈ دیندار گھرانے، ہمارے وہ متقی مزاج حضرات جن کا کہنا ہے کہ ایسا ہے کہ عورت تو فتنہ ہے، تو اس کو تو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر سخت ضرورت بھی پیش آ جائے تب بھی عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور ایسی موضوع احادیث کوٹ کی جانے لگی کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی۔ کیا کہتے ہیں کہ ارے عورت کے ستر کو گھر کی چار دیواری سے ڈھانکو، عورت کو برہنہ کر دو تو گھر میں رہنے لگے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ باہر عورتیں نہ نکلیں سوائے بوڑھی عورتوں کے، وہ بھی خوف پہن کر نکلیں۔ ذرا سوچئے، ایسی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کی جانے لگی اور عورت پر حد سے زیادہ پابندیاں لگا دی جانے لگی کہ اگر ضرورت بھی پڑے تب بھی عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا رب اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ گھر سے باہر جائیں اپنا جلباب اپنے اوپر ڈال لیں تاکہ وہ پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عورت جب بھی گھر سے باہر نکلے اپنا جلباب، اپنی کورنگ، اپنا پروٹیکشن اپنے اوپر ڈال لے، اپنا عبا جو بھی آپ اس کو نام دیں وہ اپنے اوپر ڈال لے، اس لیے کہ جو اس کا خوبصورت لباس ہے، کیونکہ جسم کو تو لباس بھی چھپاتا ہے، لیکن جو لباس میں خوبصورتی ہے، جو اٹریکشن ہے وہ چھپ جائے، اس کا خوبصورت فگر لوگوں کے سامنے نمایاں نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنا جلباب ڈال کر ہی گھر سے باہر نکلے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر میں رہنے کے آداب نہیں بلکہ گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتائے ہیں، ہے نا؟ گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے تحت عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنا جلباب ڈال کر ہی نکلے۔ میں سورہ نور کی ایک آیت پر بھی روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ سورہ نور سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں فرمایا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ اور وہ یعنی مومن عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ یعنی عورتوں کو اس بات کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے پاؤں زمین پر زور سے مارتے ہوئے نہ چلیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ہماری چپلیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں آواز ہوتی ہے، بعض اوقات ہم نے کوئی ایسی جیولری پہن رکھی ہوتی ہے کہ اس میں آواز ہوتی ہے چلنے سے، یا کپڑوں میں کچھ ایسا ہوتا ہے، تو اتنی زور سے پاؤں مار کر زمین پہ نہ چلیں کہ دیکھنے والا آپ کو مڑ کر کے دیکھے، اس کے لیے منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، درج ہے ابو داؤد میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے لوگوں کے پاس سے گزرے اور لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں تو وہ عورت ایسی اور ایسی ہے، اور اللہ کے رسول نے بہت سخت بات فرمائی، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عورت زانیہ ہے اگر لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا عورتوں کو کہ وہ گھر سے باہر ضرورت کے لیے نکلیں، لیکن انہیں کیا چاہیے؟ اپنا جلباب اپنے اوپر ڈالیں، خوشبو لگا کر کے نہ نکلیں، اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے مارتی ہوئی نہ چلا کریں۔ اس کے بعد وہ گھر سے باہر اپنی ضرورت کے لیے نکل سکتی ہیں، خواہ ان کا چہرہ کھلا ہو یا ڈھکا ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ چہرہ ڈھکا ہو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، تقوی کا اونچا معیار ہے کہ عورت اپنے چہرے کو کورڈ کرے، لیکن اگر اس کا چہرہ کھلا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے حضرات عورت کے چہرہ کھلا رکھنے پر بڑی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے انگلی اٹھائی ہے؟ عورت کے چہرہ کھلا رکھنے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ارے تمام اسکالرز کا،
تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ ہاں سب کی اپنی رائے ہے کہ چہرے کا حجاب، کوئی کہتا ہے چہرے کا حجاب فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ بنے سورے چہرے اور سادہ چہرے میں فرق کیا جائے گا، سب کی اپنی رائے ہے۔ لیکن اگر کوئی، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے سادہ چہرے کو، سادہ، غور کیجیے گا، اس میں کوئی بناؤ سنگار نہ ہو، سجا سورا نہ ہو، اپنے سادہ چہرے کو کھول کر کے چلتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، میں آپ کو پروف کروں گی عہد رسالت سے۔ بہت سی خواتین اس دور میں بھی اپنے چہرے کو کھلا رکھتی تھیں اور اللہ کے رسول نے اس پر سختی نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردوں کی اسمبلی میں، بھری مجلس میں جس عورت نے مہر کے مسئلے پر ٹوکا تھا، اس کے بارے میں روایت کی جاتی ہے کہ وہ ایک چپٹی ناک والی عورت تھی، یعنی کہ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ قیس بن ابی حاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر دیکھا، جو کہ ایک گوری عورت تھی اور جن کے دونوں ہاتھ معصومہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا تذکرہ کرتے ہوئے روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے اون کا لباس پہنا تھا اور ان کے دونوں گال پچکے ہوئے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، ان کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کے چہرے کی بشاشت واپس لوٹائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے سختی نہیں کی، ایون اپنی بیٹیوں پر، اپنی بیٹی جس پر سب سے زیادہ اختیار ہوتا ہے ان پر سختی نہیں کی کہ چہرہ کو ڈھکو، چہرہ کیوں کھلا ہے۔ ہاں ستر ڈھانپنے کے لیے سختی کی کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا چہرہ اور اتنا ہاتھ چھوڑ کر کسی کوئی غیر محرم اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھے، لیکن چہرہ کھلا رکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے سختی نہیں کی۔ ہاں میں ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ امہات المومنین کا معاملہ الگ تھا، وہ اپنے چہرے کو کورڈ کیا کرتی تھیں اور اس کو واجب کی کیٹیگری میں لیتی تھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 30 میں کہ جو بھی اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیا فرمایا؟ سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 32 میں کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو عام عورتوں سے اونچا کا درجہ دیا، ٹھیک ہے، ان کو مخصوص رکھا، سب میں اسپیشل بنا دیا، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور ان کی ذمہ داریاں بھی عام عورتوں سے الگ تھیں۔ فرمایا سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 30 اور 31 میں کہ اگر نبی کی بیویاں کوئی گناہ کرتی ہیں تو انہیں ڈبل عذاب ملے گا، دوہرا عذاب، اور اگر وہ کوئی نیک عمل کرتی ہیں تو انہیں دوہرا اجر بھی ملے گا۔ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، ان کے لیے عذاب بھی ڈبل، اور اگر وہ نیک عمل کریں تو اجر بھی ڈبل، ان کا معاملہ عام عورتوں سے الگ ہے۔ غالباً اس لیے جتنی بھی امہات المومنین تھیں وہ اپنے چہروں کو ڈھانکنا اپنے لیے ضروری سمجھتی تھیں کیونکہ ان کی ذمہ داریاں الگ تھیں۔ لیکن بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ خواتین اپنے چہروں کو کھلا بھی رکھتی تھیں اور اللہ کے رسول نے سختی نہیں کی اور ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنے چہرے کو کیوں کھلا رکھ کے آگے مردوں کے بیچ، تمہیں ڈھانک کر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو غور کیجیے گا کہ کوئی اپنے چہرے کو ڈھانک کر رکھے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی اپنے سادہ چہرے کو کھول کر بھی رکھتی ہے تو کسی کو حق نہیں کہ وہ انگلی اٹھائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی نہیں اٹھائی۔ تو عہد رسالت میں بھی خواتین اسی طرح اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھیں اور معاشرتی زندگی کی بہت ساری فیلڈ میں نظر آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بے شمار احادیث ہیں کہ خواتین مسجدوں میں آئے جایا کرتی، نہ صرف باجماعت نماز ادا کرتی بلکہ مسلمانوں کی میٹنگز میں، ان کی پلاننگز میں بھی شریک رہتی۔ خواتین مردوں کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی معاشرتی زندگی میں، بہت سی خواتین جو اپنے مردوں کا ہاتھ بٹاتی تھیں، کیونکہ یہ وہ دور تھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ مرد حضرات جنگ میں بہت بزی رہا کرتے تھے۔ مدینہ کا جو دور چل رہا تھا، مرد حضرات جنگوں میں بہت بزی رہا کرتے تھے، تو ان کی خواتین، ان کی عورتوں نے اپنے مردوں کو بہت سے معاملات میں سہولت دے رکھی تھی، کیونکہ گھر بھی تو چلانا ہے۔ ہمارے سامنے اسماء بنت ابی بکر ایک بہترین مثال ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ نہ صرف گھر کا کام کرتی بلکہ گھر کا پانی بھرنے کے لیے گھر سے کوسوں دور چل کے جاتی، اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں لاد کر لاتی، جانوروں کے لیے چارے وغیرہ کا انتظام کرتی، بہت محنت کرتی، معاشرتی زندگی میں پورے طور سے دوڑ دھوپ کرتی۔ وہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ جنگوں میں صحابیہ کرام شریک رہتی، اللہ کے رسول خود لے جاتے اور وہ اپنی خدمت انجام دیتی وہاں پر۔ اس کے علاوہ خیر کے کاموں میں بھی خواتین مردوں سے پیچھے تھوڑی نہ تھیں۔ مثلاً صدقہ و خیرات کرنا، خواتین آگے آگے، خدمت کرنا، تیمارداری کرنا، خواتین آگے آگے، مہمان نوازی کرنا، خواتین آگے آگے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی خیر کے کاموں میں شریک رہتی۔ تو معاشرتی زندگی میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی دکھتی تھیں، برابر سے دکھتی تھیں۔ لیکن عورت کو ان احکام کے لیے اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو ان احکام کا خیال رکھے۔ وہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ باہر مرد حضرات ہوتے ہیں، کیونکہ آفٹر آل باہر کی دنیا تو مردوں کی ہی دنیا ہے نا، اتنا تو آپ مانتی ہیں نا کہ باہر کی دنیا تو مردوں کی ہی دنیا ہے۔ تو اس لیے کچھ آداب بتائے گئے ہیں عورتوں کو کہ وہ گھر سے باہر کیسے نکلے، اور جب بھی عورت گھر سے باہر نکلے گی تو اس کی ملاقات مردوں سے تو ہوگی کہیں نہ کہیں، تو اس کے لیے بھی آداب بتائے گئے ہیں۔ فرمایا سورہ نور صورت نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 میں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر مرد اور عورت کی ملاقات ہو تو انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ فرمایا سورہ احزاب صورت نمبر 33 آیت نمبر 32 میں، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور دبی زبان میں بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی میں مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے۔ کیا فرمایا کہ اس طرح انداز میں، لچکدار انداز میں اور دبی زبان میں مردوں سے بات نہ کرو کہ کسی کے دل میں برائی ہو تو وہ آپ سے اٹریکٹ ہو جائے، وہ لالچ میں پڑ جائے، بلکہ معروف انداز اختیار کرو، صاف سیدھی بات کرو۔ مغربی تہذیب کو دیکھیے، وہ عورت کو ٹریننگ دیتا ہے کہ اپنی آواز میں لچک پیدا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ان کی جیبیں گرم ہو رہی ہیں نا، ان کی جیبیں گرم ہو رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کال سینٹرز میں جو لڑکیاں بات کرتی ہیں وہ کتنے میٹھے انداز میں بات کرتی ہیں، ہے نا؟ آپ ان کو ڈانٹ بھی دیجئے تبھی وہ نہیں میم یہ نہیں میم وہ، بہت میٹھے انداز میں آپ سے بات کریں گی۔ انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کسٹمر کو مٹھاس سے ڈیل کرو، اپنی آواز کو اور شوخ بناؤ اور اچھا بناؤ۔ سیلز گرلز ہوتی ہیں، اپنے ذرا سے پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے وہ کیا کرتی ہیں، کس طرح گفتگو کرتی ہیں، اتنے میٹھے انداز میں کہ اب اس کا پروڈکٹ بک ہی جائے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے اکثر ریسیپشن کاؤنٹر پہ بنی سوری خوبصورت بہترین انداز میں بات کرتی ہوئے ایک ریسیپشنسٹ آپ کو مل جائے گی۔ یہ مغربی تہذیب کی چال ہے، عورت کی خوبصورتی اور جو اللہ نے اس کی خوبصورت آواز بنائی ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنی جیبیں گرم کر رہے ہیں۔ یہ مغربی تہذیب کی دین ہے، عورت کو سکھا رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے وہ متقی حضرات، آپ سمجھ رہی ہوں گی، متقی حضرات، ان کا کہنا ہے کہ آج فتنے کے دور میں عورت کی آواز بھی باعث فتنہ ہے، تو کہیں غلطی سے بھی ہمارے گھر کی عورت کی آواز کسی غیر محرم کے کان میں نہ پڑ جائے، غلطی سے بھی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں ٹوکتے، کیونکہ فتنہ تو اس دور میں بھی شروع ہو چکا تھا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، میں آپ کو حدیث سناتی ہوں۔ طبری میں قتادہ کے حوالے سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول عورتوں سے اس بات پر بیعت لینے لگے کہ وہ نہ ہی نوحہ کریں گی اور نہ ہی مردوں سے بات کریں گی۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو مہمان بھی آتے ہیں اور اس وقت ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہاں وہ عورتیں مراد نہیں ہیں، یعنی مردوں کے ساتھ سنجیدہ گفتگو کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول نے عورتوں سے بیعت لی کہ بے وجہ مردوں سے بات نہیں کریں گی، بے وجہ فضول میں مردوں سے بات نہیں ہونی چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی پریکٹیکل سوال کیا، انہیں لگ رہا تھا کہ کچھ پرابلمز آئیں گی، انہوں نے بہت ہی پریکٹیکل سوال کیا، اے اللہ کے رسول، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بھائی سامنا ہو جاتا ہے، بات کرنی پڑ جاتی ہے ضرورت کی، تو اللہ کے رسول ہم ہر وقت اپنی بیویوں کے ساتھ تو ہوتے نہیں کہ بھائی وہ ان سے انٹریکٹ ہو جائیں۔ بہت ہی پریکٹیکل سوال کیا۔
اللہ کے رسول نے آسانی دی، فرمایا یہاں وہ عورتیں مراد نہیں ہیں۔ کہنے کا مطلب کہ بے وجہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے بات نہیں ہونی چاہیے، بے وجہ کی گفتگو، بالکل ہبلی ببلی سٹائل اور ہنسنا بولنا، یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں، گنہگار کرنے والی ہیں ہم کو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری خواتین کو، اگر وہ روشن باغ یا چوک وغیرہ میں مارکیٹنگ کرنے جاتی ہیں تو مردوں سے، دکانداروں سے کس طرح بات کرتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے گویا وہ ان کے سگے بھائی ہوں، اس طرح ہنسی مذاق ہوتی ہے۔ یہ اسلام میں منع ہے، قطعی منع ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ سنجیدہ گفتگو کی ممانعت نہیں ہے، یعنی ضرورت پڑنے پر معروف انداز میں، سیدھے انداز میں آپ غیر محرم مردوں سے بات کر سکتی ہیں ضرورت پڑنے پر۔ صحابیہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے آیا کرتی، بعض اوقات ان کے شوہر خود اپنی بیویوں کو بھیجتے کہ تم جاؤ اور سوال کر کے آؤ، اور آتی خواتین سوال کرتی۔ صحیح مسلم میں درج ہے، صحیح مسلم کتاب الصیام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128، ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ عرفہ کے دن ان کے پاس کچھ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے تعلق سے بحث کرنے لگے۔ کچھ نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں اور کچھ نے کہا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ تو ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور اللہ کے رسول نے دودھ پی لیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہاں مردوں اور عورتوں کے بیچ بات ہو رہی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے کچھ مفید باتیں پتہ چلتی ہیں، مثلا یہ کہ کسی علمی مسئلے پر مردوں اور عورتوں کے درمیان گفتگو درست ہے۔ صحیح مسلم میں درج ہے، صحیح مسلم کتاب اللباس و زینت جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 334، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گودنے والی، گدوانے والی، بھووں کو اکھاڑنے والی، حسن کو خراب کرنے والی، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو بنو اسد کی ایک عورت نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بحث کیا، جراح کیا، اور پھر جب وہ صحیح بات کو پا گئی تو اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ خیر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں بات چیت ہو رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تمیم الداری فرماتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، وہاں حضرت علی موجود نہیں تھے، وہ واپس آ گئے، وہ پھر گئے، پھر حضرت علی موجود نہیں تھے، وہ واپس آ گئے۔ جب حضرت علی کی ملاقات عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے بڑے حیرت سے پوچھا کہ ارے اگر آپ کو میری بیوی سے کچھ کام تھا تو آپ ان کے پاس چلے جاتے۔ تو انہوں نے کہا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی عورت کے پاس اس کی شوہر کی اجازت سے ہی جائیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شریعت کو سب سے زیادہ جو فالو کرنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد شریعت کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے۔ اس پہ تو ڈاؤٹ نہیں ہے نا، شریعت کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے بڑی آسانی، کیونکہ وہ گئے پھر واپس آ گئے، پھر گئے پھر واپس آ گئے، بڑی مشقت ہوئی، تو انہوں نے بڑی تعجب سے پوچھا، آسانی دیتے ہوئے پوچھا، ارے اگر آپ کو میری بیوی سے کوئی کام تھا تو آپ چلے جاتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ایسے مقام ہوں گے جہاں پہ مردوں اور عورتوں کو ضرورت کے تحت بات کرنی پڑ سکتی ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن حدود شریعت کا خیال رکھتے ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے ماڈرن دور میں، آج کا جو ماڈرن ایرا ہے، آج کتنی ضرورت پڑتی ہے جہاں پر مردوں اور عورتوں کی ملاقات ہوتی ہے غیر محرم، اور آپس میں بات بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ مثلاً کہ جب غیر محرم رشتہ دار گھروں پر آتے ہیں تو کیا ان کے پاس بیٹھنا نہیں پڑتا، ان کی مہمان نوازی نہیں کرنی پڑتی، کیا ان سے گفتگو نہیں کرنی پڑتی؟ کرنی پڑتی ہے نا۔ جب پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں، مثلاً آٹو رکشہ وغیرہ، تو مردوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ پبلک پلیس پر، ہاسپٹلز پر، ریلوے اسٹیشنز پر آپ کی ملاقات مردوں سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب بچوں کے اسکول، کالجز، مدرس کو جانا پڑتا ہے تو وہاں پر بھی مردوں سے ملاقات ہوتی ہے، بات کرنا پڑتا ہے نا۔ کچھ مقام بتا رہے ہیں جہاں پہ بہت ضروری ہو جاتا ہے، کوئی آپشن نہیں رہتا۔ میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج میں گرلز اینڈ بوائز ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور ضرورت کے تحت ان کو بات کرنی پڑتی ہے۔ آج ہمارے پاس یہ فیسلٹیز تو ہے نہیں کہ ہمارے پاس میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج سیپریٹ ہو،
ایک ساتھ ہے، گرلز بوائز ساتھ میں پڑھتے ہیں، ضرورت کے تحت انہیں بات کرنی پڑتی ہے. تو اسلام اتنی اجازت دیتا ہے کہ ضرورت کے تحت ان احکام کا خیال رکھتے ہوئے مرد اور عورت کی ملاقات ہو سکتی ہے اور ان کے بیچ ضرورت کے تحت گفتگو ہو سکتی ہے. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تعریف فرماتے ہیں مردوں اور عورتوں کی. فرماتا ہے سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں کہ والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں تو ایک دوسرے کے رفیق ہیں، مددگار ہیں. تو اگر مرد اور عورت اللہ کے حدود کا خیال رکھتے ہوئے ملاقات کریں تو اس سے ایک ہیلدی سوسائٹی وجود میں آتی ہے اور فتنے کے اسباب بہت کم ہو جاتے ہیں اور آسانی بھی پیدا ہوتی ہے. آئیے ایک دوسرے نقطے پر نگاہ ڈالتے ہیں جو آج کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ہے ایجوکیشن، یعنی تعلیم. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا آج کے وقت کی ایک بڑی ضرورت بن گیا ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے نا اپنے بچوں کو اچھا پڑھانا لکھانا، اپنے کیریئر کے بارے میں بھی سوچتا ہے. آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ نہیں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی جائے، اپنے بچوں کو پڑھایا جائے. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے، لیکن اسی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی ہوڑ میں آج ہمارے والدین آنکھ بند کر کے اپنے بچوں کو کرسچن مشنری اسکول میں داخل کرا دیتے نا. وہ فلوئنٹ انگلش تو ضرور بولنے لگتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. جب لڑکیاں ایسے اسکول سے پڑھ کے نکلتی ہیں تو ان کے اندر کیا رہتا ہے؟ بد اخلاقی، بد مزاجی، بدتمیزی، بد زبانی، انا، خود غرضی، یہ تمام چیزیں ہماری لڑکیوں میں پیدا ہو جاتی ہیں. اور والدین بڑی آنکھ بند کر کے لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں. وہ ہاسٹلز میں رہتی ہیں، لڑکوں سے ملتی جلتی ہیں، جب لوٹتی ہیں تو تعلیم کے ساتھ اور بھی بہت کچھ لے کے لوٹتی ہیں، بہت کچھ سیکھ کے لوٹتی ہیں، صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی ہوڑ میں. اور ایسی ہی لڑکیاں جب دوسرے گھر جاتی ہیں تو وہ ایک پڑھی لکھی مگر بد اخلاق بہو اور پڑھی لکھی مگر بد اخلاق بیوی ثابت ہوتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ انگلش ضرور آتی رہے گی صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی ہوڑ میں. جو تعلیم انسان کو انسان نہ بنا سکے وہ تعلیم ہی کیا؟ تو وہی بات ہو گئی کہ تعلیم اس کے جوہر ذاتی کو کھا گئی، آب حیات پی کے اسے موت آ گئی. ایسی تعلیم کس کام کی؟ اور دوسری طرف ہمارے وہ سو کالڈ دیندار گھرانے جو کہتے ہیں ایسا ہے کہ لڑکیاں پڑھ لکھ لیتی ہیں تو ان کی زبان چلنے لگتی ہے تو ان کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، پڑھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں. کسی بھی ہندی میڈیم سرکاری اسکول سے ہائی اسکول انٹرمیڈیٹ کرا دیا اتنا کافی ہے. تھوڑی سی اردو کی سوجھ بوجھ ہو جائے، تھوڑا قرآن ناظرہ پڑھنا آ جائے، بس اتنا کافی ہے لڑکیوں کے لیے. اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ سر اٹھانے لگیں گی. ارے دین کے ٹھیکیداروں میں سے کسی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ایک جاہل عورت اپنے حقوق سے ناواقف رہتی ہے اس لیے مطمئن رہتی ہے. اگر وہ تعلیم یافتہ ہو کر اپنے حقوق سے آگاہ ہو گئی تو اس کی زندگی عذاب بن جائے گی. ذرا سوچئے، تعلیم حاصل کر کے ناواقف رہتی مطمئن رہتی ہے، اور اگر تعلیم یافتہ ہو جائے گی اپنے حقوق سے آگاہ ہو جائے گی، اس لیے اس کو حقوق بتاؤ ہی مت، کہیں پتہ نہ چل جائے اس کو. اور عالم اسلام کے بڑے بڑے مبلغوں میں سے کسی نے اپنی کتاب جو بڑی معروف ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ عورت مرد کی بے انتہا تابع دار ہو، بیوی شوہر کی اتنی تابع دار ہو کہ اگر شوہر دن کو رات کہے تو عورت کو بھی چاہیے کہ دن کو رات کہنے لگے. سوچے ہی نہ کہ دن ہے کہ رات ہے، اگر شوہر کہہ رہا ہے دن کو رات تو عورت کو بھی چاہیے کہ دن کو رات کہے. ذرا سوچئے کہ اگر عورت اپنی عقل سے سوچنا بھی چھوڑ دے، فیصلہ لینا بھی چھوڑ دے، تو ایک ایسی کم عقل، ایک ایسی ناقص العقل بے شعور مخلوق وجود میں آتی ہے کہ وہ کوئی فیصلہ بھی اپنے سے نہیں لے سکتی. امت کے زوال کی، آج امت کے گرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کتنی ہی جنریشن انہی ناقص العقل اور بے شعور ماؤں کی گودوں میں پلی ہیں. یہ ہمارے امت کی گرنے کی وجہ ہے. ماں جاہل اور باپ غافل تو اولاد کی کیا تربیت ہو سکتی ہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر سورۃ نمبر 39 آیت نمبر 9 میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ان سے پوچھو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے ایک سے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس ایک سوال میں اتنی بڑی فکر ہمارے ذہنوں میں چھوڑ دی ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کوئی جاہل کتنی کوشش کیوں نہ کر لے، وہ جاننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب العلم باب نمبر 17 حدیث نمبر 224۔ اللہ کے رسول نے یہ فرما کر علم کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیا۔ ہر مسلمان مرد اور عورت تمام مسلمانوں کے لیے فرض ہے، فرض کی کیٹیگری میں ڈال دیا علم کو، علم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عہد رسالت کے طریقہ تعلیم سے آج کے اس ماڈرن دور میں ہم کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عہد رسالت میں خواتین کا کیا حال تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درج ہے صحیح بخاری کتاب العلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کے پاس شاباشی کے لیے باندی تھی، لیکن اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اسے تعلیم دلائی اور پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی، تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ غور کیجئے گا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ایک باندی، ایک غلام کے لیے تعلیم کی یہ اہمیت، ایک غلام لونڈی کے لیے تعلیم کی یہ اہمیت کہ دلانے والے کو ڈبل اجر ملے گا، تو ایک آزاد عورت کے لیے تعلیم کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے، کتنی بڑھ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیویوں کو خاص طور سے ٹریننگ دیا کرتے تھے، الگ سے ان کی تربیت کیا کرتے تھے، صرف اس لیے تاکہ وہ دوسری عورتوں کو سکھا سکیں، کیونکہ عورت کو اچھے سے سکھا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول کتنا چاہتے تھے کہ خواتین میں بھی انقلاب آ جائے، کتنا خواہش تھی آپ کی، آپ اپنی بیویوں کو خاص طور سے ٹرین کرتے تھے، انہیں ٹریننگ دیتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، انہیں سکھاتے تھے، اس لیے کہ وہ دوسری عورتوں کو سکھا سکیں۔ تو جو پہلا علم حاصل کرنے کی چیز ہے وہ ہے قرآن و سنت کا علم، پہلا علم، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے بچوں کی بنیاد قرآن و سنت سے ہے تو وہ کہیں بھی جائیں، کسی بھی جگہ تربیت پائیں، وہ کیسی ہی فیلڈ میں کیوں نہ چلے جائیں، لیکن ان کی جو بنیاد مضبوط ہے قرآن و سنت سے تو وہ ڈگمگا نہیں سکتے، وہ غلط راہ پہ نہیں جا سکتے اگر ان کی بنیاد قرآن و سنت سے بلڈ کی گئی ہے۔ تو پہلا علم جو ہونا چاہیے وہ قرآن و سنت کا، اور دوسرا جو ہے وہ ہے آج کا، کیونکہ ماڈرن دور ہے تو ماڈرن ایجوکیشن، یعنی عصری تعلیم۔ عصری تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، خواتین کو دلانا بہت ضروری ہے، بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی۔ بعثت نبوی سے کچھ ہی سال پہلے اہل حجاز نے لکھنے کا فن سکھایا، جس کو ہم کتابت کہتے ہیں، کتابت۔ اہل حجاز نے لکھنے کا فن سکھایا، اور اسلام کے شروعاتی دنوں میں، ابتدائی دنوں میں کل تعداد تقریباً 17 یا 24 بتائی جاتی ہے، بس اتنے ہی لوگ تھے، 17 یا 24 اتنے ہی لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے، کتابت جانتے تھے۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ جاؤ کتابت سیکھو، علم حاصل کرو، لکھنے کا فن سیکھو۔ حضرت شفا بنت عبداللہ، حضرت عائشہ بنت سعد، حضرت کریمہ بنت مقداد، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے کتابت سیکھ لی، ان 17 سے 24 کی تعداد میں۔ یہ وہ خواتین ہیں، اور حفصہ بنت عمر بھی اس میں شامل ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جو کتابت سیکھ چکی تھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور میں کوئی بھی علم نافع، یعنی نفع بخش علم، کیونکہ برا علم بھی ہوتا ہے نا، برا علم بھی ہوتا ہے، نفع بخش علم، فائدہ دلانے والا علم لڑکیوں کو بھی دلانا چاہیے۔ انفیکٹ کوئی پیشہ ورانہ کورس ہو یا کوئی ٹیکنیکل کورس ہو تو وہ بھی لڑکیوں کو دلانا چاہیے، بہت اچھے اثرات آتے ہیں اس کے۔ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے بھول سکتے ہیں، جو کہ نہ صرف قرآن و سنت میں ماہر تھیں بلکہ طب میں بھی، یعنی میڈیسن میں بھی ماہر تھیں، اور ریاض میں یعنی میتھمیٹکس میں بھی ماہر تھیں، آل راؤنڈر تھیں۔ تو خواتین کو ماڈرن ایجوکیشن بھی دلانا چاہیے، اور
آج کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کرنٹ افیئرس سے واقف رہیں، حالات حاضرہ سے واقف رہیں. یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور آج کے دور میں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے. لیکن ہماری خواتین کرنٹ افیئرس سے واقف تو نہیں رہتی، کیونکہ نیوز پیپر پڑھتی نہیں ہیں اور نیوز دیکھتی نہیں ہیں، انٹرنیٹ سرچ کرتی نہیں ہیں، تو حالات حاضرہ سے تو کوئی واقفیت نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے نہیں ہے. ہماری خواتین کرنٹ افیئرس خوب جانتی ہیں، خوب جانتی ہیں. کیا جانتی ہیں؟ سونے کا ریٹ آج کتنا بڑھا، کتنا گھٹا، کون سا ٹرینڈ ہے، لانگ جمپر کا کہ شارٹ جمپر کا، خوب پتہ ہے. وہ والے سیریل میں اس کی شادی ہوئی کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی، خوب پتہ ہے ہم کو. یہ ہمارے نزدیک کرنٹ افیئرز ہے، یہ ہمارے نزدیک حالات حاضرہ ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ آج حالات حاضرہ کیا ہیں، امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم، نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اسرائیل نے غزہ پر اٹیک کیا، کتنے بے گناہ مرے، کتنے بچے، کتنے بوڑھے، کتنی عورتیں مری، ہمیں پتہ ہے. غزہ کا نام بھی لینا مشکل لگتا ہے. ضرورت ہے کہ آج کی خواتین کرنٹ افیئر سے واقف رہیں. ٹی وی، انٹرنیٹ، نیوز پیپرز، ان کا استعمال کیجیے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. بعثت نبوی یعنی کہ دور نبوی میں آپ دیکھیے خواتین حالات حاضرہ سے پورے طور سے واقف رہتی تھیں، سب جانتی رہتی تھیں. مسجدوں میں آیا جایا کرتی، نہ صرف باجماعت نماز پڑھتی بلکہ مسلمانوں کی میٹنگز میں، پلاننگز میں، کوشنریز میں، کانفرنسز میں، تمام چیزوں میں مردوں کے ساتھ شامل رہتی. اس وقت حالات حاضرہ جاننے کا وہی سورس تھا، وہی ذریعہ تھا. اس وقت ٹی وی انٹرنیٹ نہیں تھا. مسجدوں میں آنے جانے کی وجہ سے حالات حاضرہ سے واقفیت رہتی، وہ جانتی رہتی اور ان کو علم ہوتا. اور اس علم سے جو کانفیڈنس، جو بے خوفی ان کے اندر پیدا ہو گئی، وہ قابل ذکر ہے. چند ایک ضرور ہم آپ کے سامنے بتانا چاہیں گے کہ حالات حاضرہ جاننے کی وجہ سے ان کے اندر جو جذبات ہوتے تھے، امت کے لیے، خیر کے کام کے لیے جو جذبات ہوتے تھے، وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں. صحیح بخاری میں درج ہے کہ مروان مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ کچھ مومن عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آئیں مدینہ، جن میں ام کلثوم بنت عقبہ بن معیط بھی شامل تھیں، جو بالکل جواں عمر تھیں. ان کے گھر والوں نے آ کر اللہ کے رسول سے ان سے واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے ام کلثوم، تم بالکل جواں عمر تھی، ینگ تھی، ارے کیا ضرورت تھی اپنا گھر چھوڑ کے آنے کی، کیا ضرورت تھی گھر سے باہر نکلنے کی. کیا اللہ کے رسول نے یہ کہا؟ ڈیگریڈ کیا ان کو، ان کے اس عمل کو پسند فرمایا اور گھر والوں کے مطالبے کو انکار کر دیا، قبول نہیں کیا کہ ہم واپس نہیں کر سکتے. ان کو ان کی نیکی کی راہ سے ہٹنے نہیں دیا. حضرت عمر فاروق کو بھری اسمبلی میں، پوری مردوں کی مجلس میں ایک عورت نے ایک بار ٹوک دیا. حضرت عمر فاروق نے ایک بار اپنے ساتھیوں کے بیچ بیٹھ کر مشورہ کیا کہ مہر کی جو مقدار ہے، جو حد ہے، اس کو مقرر کر دیتے ہیں، فکس کر دیتے ہیں. ایک عورت نے بھری اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ ایسا نہیں کر سکتے. اور پھر اس نے قرآن کی آیت پیش کی اور بات کو پروف کیا کہ حد مقرر نہیں کی جا سکتی. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق نے اپنی غلطی تسلیم کیا اور کہا کہ ایک عورت صحیح بات کو پا گئی اور عمر سے غلطی ہو گئی. اپنے علم کی بنا پر ایک عورت امیر المومنین کو ٹوک دیتی ہے. آپ میں تو یہ معروف ہے نا کہ حضرت عمر عورتوں کے معاملے میں بہت سخت تھے، ہے نا، عورتوں کے معاملے میں بہت سخت تھے. پتہ ہے حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ کیا ضرورت ہے تم کو کہ تم مردوں کی مجلس میں کھڑی ہو کے مردوں کو ٹوکو، صلاح دو، ایسا نہیں کہا، بلکہ اپنی غلطی کو مانا. ایک عورت امیر المومنین کو ٹوک دیتی ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کیا. اور صرف اتنا ہی نہیں، ایک دلیری والا واقعہ آپ کو سناتے ہیں. درج صحیح مسلم ابو نوفل جس کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حجاج بن یوسف سقفہ، آپ نے نام سنا ہوگا، حجاج بن یوسف پڑھا ہوگا. حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حاکم تھا، زبردست ظالم حاکم تھا. حجاج بن یوسف سقفہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، ان کو، جلیل القدر صحابی کو، سولی پر چڑھوا دیا
اور ان کی والدہ یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر کو بلواتا ہے. ان کو بلوایا. وہ 100 سال کی تھیں اس وقت, 100 سال کی بوڑھی عورت, اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. حجاج بن یوسف نے دوبارہ بلوایا, انہوں نے پھر آنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا ان سے کہو کہ وہ آئیں, ورنہ میں اپنے سپاہیوں کو بھیجوں گا کہ وہ گھسیٹتے ہوئے انہیں لے کے آئیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا اللہ کی قسم میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک وہ مجھے گھسیٹوا کے ہی نہ بلوا لے. مجبوراً حجاج بن یوسف کو خود جانا پڑا, اور اس نے جا کر ان کے بیٹے کے تعلق سے یعنی جلیل القدر صحابی کے تعلق سے پوچھتا ہے کہ بتائیے اللہ کے دشمن کے ساتھ جو میں نے کیا, یعنی ان کو سولی پہ چڑھوا دیا تھا, کہتا ہے اللہ کے دشمن کے ساتھ جو میں نے کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں میرا خیال ہے کہ تم نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تمہاری آخرت خراب کر دی. اور سن لو کہ اللہ کے رسول نے ہم سے کہا تھا کہ قبیلہ ثقف میں ایک جھوٹا اور ایک ہلاک کرنے والا پیدا ہو گیا, اور جھوٹے کو ہم دیکھ چکے ہیں, اور جہاں تک ہلاک کرنے والے کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ وہ تم ہی ہو. ذرا دیکھیے کانفیڈنس حضرت اسماء بنت ابی بکر کا. حاکم وقت کو بڑی دلیری سے جواب دیتی ہیں, جھکتی نہیں. حاکم وقت ہے, حضرت عبداللہ بن زبیر کو سولی پر چڑھوا دیا, ڈری نہیں اور بہت ہی کانفیڈنٹلی جواب دیا, اتنا کرارا جواب کہ وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا, اس نے کچھ بھی نہیں کہا. یہ دلیری ہوتی تھی صحابیات کے اندر, صرف حالات حاضرہ سے واقف رہنے کی وجہ سے, اپنے علم کی وجہ سے یہ جذبہ ہوتا تھا ان کے اندر. ایسے حالات میں ایسا دلیری کا واقعہ ثابت کیا ہے صحابیہ کرام نے کہ سن کر حیرت ہوتی ہے. جنگوں میں شرکت کرنا کیا آسان کام ہے؟ کیا آسان کام ہے؟ آپ کو پتہ ہے کتنی خواتین تھیں جو جنگوں میں شریک ہوا کرتی تھیں؟ ام سلیت, ام سلیم, ام عطیہ, حفصہ بنت سیرین, ربیع بنت معود, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن. یہ وہ تمام خواتین ہیں جو جنگوں میں شریک ہوتی تھیں, اور اس کے علاوہ بہت ساری. اللہ کے رسول خود لے جاتے تھے ان کو, اور وہ کیا کرتی؟ زخمیوں کی تیمارداری کرتی, زخمیوں کو پانی پلاتی, مجاہدوں کے لیے کھانا پکاتی, کوئی زیادہ سنگین حالت میں ہوتا تو اسے شہر کی طرف ڈیلیور کرواتی. یہ کام خواتین کرتی. جنگوں میں شریک ہونا کیا کوئی آسان کام ہے؟ یہ کام خواتین انجام دیتی. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ گئی تو تھیں مجاہدوں کے لیے کھانا پکانے اور انہیں پانی پلانے کے لیے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں, بس اٹھا لی تلوار اور کود گئی جنگ کے میدان میں, اور وہ دلیری سے دشمنوں کو منہ کھٹے کیے, ان کے دانت کھٹے کیے کہ اللہ کے رسول نے ان کی تعریف فرمائی, کہا کہ مجھے میرے چاروں طرف ام عمارہ نظر آ رہی تھی. ذرا سوچئے, اللہ کے رسول نے انہیں ڈیگریڈ نہیں کیا, اے ام عمارہ تم ایک عورت تھی, کیا ضرورت تھی تم کو مردوں کے ساتھ لڑنے کی؟ وہ ایسے نہیں جنگ میں لڑنے آئی تھیں, لیکن حالات ایسے بن گئے کہ انہوں نے تلوار اٹھائی اور وہ کود پڑی جنگ کے میدان میں. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ کیوں تم کودی, کیا تمہیں شرم نہیں, تم مردوں سے لڑ رہی تھی, بلکہ انہیں اپریشیٹ کیا, ان کے اس عمل کو پسند کیا. آج کے دور میں کتنی ضرورت ہے کہ ہماری خواتین بھی ویسی ہی دلیر بنیں. یہ وہ اسمارٹ, ٹیلنٹڈ اور کانفیڈنٹ خواتین تھیں جن کی آج بھی ضرورت ہے. آج کے اس دور میں ایسی ہی پڑھی لکھی, دین کو سمجھنے والی, احکام شریعت کی پابندی کرنے والی خواتین کی ضرورت ہے. اگر آج ہماری خواتین پڑھی لکھی ہوں گی تو ایٹ لیسٹ اپنے کچھ بھی نہیں تو کم سے کم اپنے بچوں کی اچھی تربیت تو کر سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے سلیبس کتنا ٹف ہو گیا ہے. پرائمری ایجوکیشن میں بچوں کو لیڈیز ٹیوشنز لگوا دیتی ہیں, ہے کہ نہیں پڑھا پاتی. ان کو لگتا ہے کہ بہت ٹف ہے سلیبس. چھوٹے بچے KG1 KG2 فرسٹ سیکنڈ چھوٹے بچے ٹیوشنز لگوا دیتی ہیں کیونکہ وہ نہیں پڑھا سکتی, سلیبس اتنا ٹف ہے. اگر ہماری خواتین پڑھی لکھی ہوں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں, تو کم سے کم اپنے بچوں کو پڑھا تو سکتی ہیں, ان کی بہترین تربیت تو کر سکتی ہیں, دین کے لیے جذبہ تو رکھ سکتی ہیں. ہماری پڑھی لکھی خواتین دعوت کا کام ایک جاہل عورت سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں. ارے وہ باطل کے خلاف تحریر لکھ سکتی ہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے تبلیغ کا کام کر سکتی ہیں. انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھیے, بے شمار خواتین ہیں جو آج انٹرنیٹ کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں. بہت خواتین ہیں, بہت ساری ہیں.
تو پڑھی لکھی خواتین دین کا کام بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں. آپ نے ہماری ماڈل ایگزیبیشن وزٹ کیا ہوگا اوپر, آپ دیکھیے ہمارے یہاں جتنی گرلز لیڈیز ہیں وہ ماڈلز ایکسپلین کر رہی ہیں, پورے حجاب کے ساتھ اپنے چہرے کو کورڈ کر کے وہ ماڈلز ایکسپلین کر رہی ہیں. بہت سارے ماڈلز سائنٹیفک آیات پر بیسڈ ہیں, وہ اسے بھی ایکسپلین کر رہی ہیں بہت ہی کانفیڈنٹلی. ایسے ہی کانفیڈنس, ایسی ہی دلیری, ایسی ہی اسمارٹنیس کی ضرورت ہے. اگر ایسی پڑھی لکھی خواتین آگے آئیں گی, جب وہ اپنے پورے حجاب کے ساتھ اور اپنے برین کے ساتھ جب آگے آئیں گی, تو مغربی تہذیب کے لیے ایک نمونہ نہیں ہوں گی, ان کی بولتی نہیں بند ہو جائے گی. جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی عورت کو ایک دم دبا کر رکھتے ہیں, انہیں بالکل کچلا کے رکھتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیا ان کے منہ نہیں بند ہو جائیں گے؟ کتنی بولڈ پکچر اسلام کی پیش ہوگی ان کے سامنے. تہذیب خیال بھی ہے درکار, تحصیل کمال بھی ہے درکار, مقصود ہے دولت یقین بھی, تعلیم اصول شرع دین بھی. ایسی دلیری, ایسی کانفیڈنس, ایسی تعلیم کی ضرورت ہے. آئیے بہنوں, ایک اور نقطے پر نگاہ ڈالتے ہیں جس کا تذکرہ کیے بغیر میں نہیں رہ سکتی, اور وہ ہے ملازمت, یعنی خواتین کا جاب کرنا. عورتوں کے جاب کرنے کے تعلق سے مغربی تہذیب کے کیا خیالات ہیں, اس کے بارے میں تو آپ سب جانتی ہیں, جانتی ہوں گی کہ عورت کو عورت نہیں مرد بن کے زندگی گزارنا چاہیے. اسے چاہیے کہ وہ بھی باہر نکلے, کمائے, اور کما رہی ہیں, لیڈیز کما رہی ہیں. مغربی تہذیب کا کیا چلن ہے, بیوی شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں, بھائی کی کوئی ذمہ داری نہیں, باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. عورت جیسی بالغ ہو گئی خود سے کماؤ, خود سے کھاؤ, اپنے پیٹ بھرو, اپنے جب تک بچے چھوٹے ہیں بچوں کا پیٹ بھرو, چاہے اس کے لیے اسے باس کی جی حضوری کرنی پڑے, چاہے اسے 1000 گندی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑے, اور چاہے ڈبل محنت پڑے, لیکن عورت خود سے کمائے, خود سے کھائے, کوئی اس کا سرپرست, کوئی نگہبان نہیں ہے. اگر باپ یا بھائی کوئی اچھی پوسٹ پہ ہوگا, بہت امیر ہوگا, تب بھی اس کے گھر کی عورتیں خود کمائیں گی. بل کلنٹن کو جانتی ہے نا, جب وہ پریسیڈنٹ تھا امریکہ کا, بل کلنٹن جب وہ پریسیڈنٹ تھا, اس کی پریسیڈنٹ شپ کے وقت اس کی بیٹی چیلسی کلنٹن اخبار بیچ کے اپنا پاکٹ منی نکالتی تھی. کین یو بلیو؟ بل کلنٹن پریسیڈنٹ ہے, اس کے گھر کی بیٹی, اس کی اپنی بیٹی اخبار بیچ کے اپنا پاکٹ منی نکالتی ہے. یہ وہاں کا چلن ہے, عورت خود سے کمائے, خود سے کرے. اور دوسری طرف ہمارے وہ حضرات, پھر سے کہیں گے متقی مزاج حضرات, جو کہتے ہیں کہ عورت کا جاب کرنا ٹھیک نہیں ہے اور شریف عورتیں جاب نہیں کرتی. اس کا مطلب جو جاب کرتی ہیں وہ شریف نہیں ہوتی, جو کام کرتی ہیں وہ شریف نہیں ہوتی. عورت گھر سے باہر نہ نکلے, اور جاب تو شریف عورتیں کرتی ہی نہیں ہیں, یہ ان کا کہنا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ عورت کی جو بیسک ذمہ داری ہے, اسلام نے سب سے پہلے تاکید یہی کی ہے کہ وہ اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو نبھائے. بیسک ذمہ داری اپنی گرہستی, اپنا گھر دیکھے, ٹھیک ہے, اپنے شوہر کی خدمت کرے, بڑوں کا خیال رکھے, اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے, ٹھیک ہے. اپنی تمام ذمہ داریوں کو اچھے سے نبھاتے ہوئے اگر اس کے پاس وقت بچے اور وہ چاہے تو وہ بہت آرام سے بخوشی اپنا کام کر سکتی ہے, جاب کر سکتی ہے, بزنس کرنا چاہے تو بزنس کر سکتی ہے, لیکن حجاب میں رہتے ہوئے, حدود کا خیال رکھتے ہوئے عورت کام کر سکتی ہے. اسلام اس کے لیے اجازت دیتا ہے. ہم آپ کو عہد رسالت کے اگزامپلز دیں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ سب جانتی ہیں, کیا تھیں وہ؟ بزنس ویمن, ایکسلنٹ بزنس ویمن, بہترین تاجرہ, تجارت کے لیے مشہور تھیں, ان کا بزنس بہت کامیاب تھا, بہت ٹیلنٹڈ تھیں حضرت خدیجہ. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں, بلکہ تعریف کرتی ہیں, درج صحیح مسلم میں, صحیح مسلم کتاب الفضائل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 133, حضرت عائشہ تعریف کرتی ہیں, فرماتی ہیں کہ ہم میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے زیادہ کھلے ہاتھ والی تھیں, وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی اور صدقہ کیا کرتی. ام المومنین حضرت زینب اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں, ہینڈی کرافٹ, اور جو بھی انکم ہوتی اسے صدقہ کر دیتی, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی. اللہ کے رسول کو منع کرنا ہوتا تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو منع کرتے نا, سب سے پہلے اپنی بیوی کو. ایک اور ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, وہ ایک ماہر دستکار تھیں,
وہ چمڑے کو سکھا کر دباغت کا کام دیتی تھیں، آج کی زبان میں جس کو ہم کہتے ہیں چمڑے کی تکنیک یا لیدر ٹیکنالوجی۔ حضرت سودا لیدر ٹیکنالوجی میں ماہر تھیں، ایکسپرٹ تھیں، اس سے اپنی انکم نکالتی، اللہ کے رسول نے انہیں منع نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے شوہر عبداللہ اور اپنے زیر پرورش یتیموں پر خرچ کرتی، کماتی، اپنے ہاتھ سے محنت کرتی، کماتی، اور اپنے شوہر اور اپنے زیر پرورش یتیم جو ان کے پرورش میں تھے، پرورش پا رہے تھے، ان پر خرچ کرتی تھیں۔ جب اس کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ کیسا عمل ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کیا ضرورت ہے اس کو کمانے کی، عبداللہ پر خرچ کرنے کی، کیوں اپنے شوہر پہ خرچ کر رہی ہے، یتیموں پر خرچ کر رہی ہے، کیا ضرورت ہے اس کو کمانے کی۔ اللہ کے رسول نے کہا ارے انہیں ڈبل اجر ملے گا، کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ صدقہ کر رہی ہیں اس کا ثواب، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے قریبوں پر، اپنے رشتہ داروں، اپنے خاص پر خرچ کر رہی ہیں، اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول نے پسند فرمایا۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی مارکیٹ کی حساب و کتاب اور دیکھ ریکھ کے لیے اپوائنٹ کر رکھا تھا، ایک عورت کو، حضرت عمر فاروق عورتوں کے معاملے میں سخت تھے، ایک عورت کو مدینہ کی مارکیٹنگ کے لیے حساب و کتاب سنبھالنے کے لیے اور وہاں کی دیکھ ریکھ کے لیے ایک عورت کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اس کے ٹیلنٹ کی بنا پر، اس کی قابلیت دیکھ کر ایک عورت کو مارکیٹنگ کے لیے رکھا ہے، اور ضرورت پڑنے پر حضرت عمر ان سے مشورہ کرتے، شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے مشورہ کیا کرتے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، درج ہے صحیح مسلم کتاب الطلاق صفحہ نمبر 118، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میری خالہ مطلقہ ہو گئیں، یعنی ان کو طلاق ہو گئی، میری خالہ مطلقہ ہو گئیں، انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے باغ میں جا کر پھل جمع کریں، ایک مرد نے ان کو گھر سے نکلنے پر ٹوک دیا، کیونکہ وہ عدت کے دوران تھا، عدت میں تھیں، ابھی وہ طلاق ہو گیا تھا، عدت کے دوران وہ اپنے باغ میں گئیں کہ وہ پھل جمع کریں، ایک مرد نے انہیں گھر سے نکلنے پر ڈانٹ دیا، وہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں، جاؤ اور اپنے باغ سے پھل جمع کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم اسے صدقہ کر دو یا کوئی اور معروف کام کرو۔ غور کیجئے، اتنے براڈ مائنڈیڈ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے براڈ مائنڈیڈ، کہا کہ جاؤ پھل جمع کرو اور جو چاہے ہو سکتا ہے تم صدقہ کرو یا کوئی اور بھلا کام کرو، اس کی اجازت دی۔ تو اسلام پوری اجازت دیتا ہے کہ عورت کام کر سکتی ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اور اللہ کے حدود کا خیال رکھتے ہوئے اب کام کر سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے، اس کے لیے آسانی دی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج ہمارے لیے مطلب اس کو ایک مسئلہ بنا دیا گیا ہے، عورت کے لیے جاب کرنے کے لیے آسانی دے دی گئی ہے، لیکن اگر آپ آج کی سوسائٹی دیکھیے، آج کا معاشرہ دیکھیے، تو کتنی ہی فیلڈ ایسی نظر آتی ہیں جہاں پر ضرورت ہے کہ کچھ لیڈیز آئیں اور کام کریں تاکہ دوسری لیڈیز کو سہولت ہو۔ مثلاً کوئی عورت کے پاس اگر کوئی ہنر ہے، مثال کے طور پہ سلائی کڑھائی وغیرہ جانتی ہے یا کوئی اور ہنر ہے، ہینڈی کرافٹ کچھ اور اچھا، تو نہ صرف وہ اپنے ہنر میں اور نکھار پیدا کرے بلکہ وہ دوسروں کو بھی سکھا سکتی ہے، اپنی جس چیز میں وہ ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، اس سے دوسروں کو بھی فیض یاب کر سکتی ہے، عورت کو اچھے سے سکھا سکتی ہے، تو اسے کرنا چاہیے۔ کتنی ضرورت ہے کہ عورت سے سیکھے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ عورتوں کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے، مثلاً شوہر بیمار ہے بہت زیادہ، یا بیوہ ہو گئی ہے، یا مطلقہ ہے، یا باپ اور بھائی کی انکم پوری نہیں ہو رہی گھر چلانے کے لیے، تو عورت گھر سے باہر جا کے کام کر سکتی ہے، بلکہ کرنا چاہیے کہ وہ گھر کو سپورٹ کرے۔ آج لیڈیز ڈاکٹرز کی کتنی ضرورت ہے، لیڈیز کتنی پریشان رہتی ہیں، لیڈی ڈاکٹرز کتنی کم ہیں جو ایکسپرٹس ہیں، آج کل جینٹس ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، ایکسپرٹس سرجن جینٹس ہی ہوتے ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر کی کتنی ضرورت ہے، جو ہماری پردہ نشین خواتین ہیں وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا پسند کرتی ہیں، خاص طور سے لیڈی گائنیکولوجسٹ۔ اور بہت سارے جو لیب ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، لیب ٹیکنیشینز جہاں آپ جاتی ہیں ایکس رے کرانے، الٹرا ساؤنڈ کرانے یا ای سی جی کرانے، اس کے لیے جب آپ جاتی ہیں تو اکثر آپ کو لیب ٹیکنیشینز مرد ملیں گے، مرد ہوتے ہیں نا،
اور بعض اوقات آپ کو اپنے جسم کا کچھ حصہ کھولنا پڑتا ہے, دوپٹہ اتارنا پڑتا ہے, مطلب کتنی جھجک محسوس ہوتی ہے, اپنا سطر کھولنا پڑتا ہے. اگر وہ لیب ٹیکنیشینز لیڈیز ہوں تو کتنی آسانی ہو جائے. اگر لیڈی ڈاکٹرز اویلیبل ہوں زیادہ سے زیادہ تو کتنی آسانی ہو جائے ہماری دوسری پردہ نشین خواتین کو. تو جب تک ہم اپنے گھر کی عورتوں کو, اپنی بچیوں کو پڑھا کر اس قابل نہیں بنائیں گے, تب تک لیڈی ڈاکٹرز آئیں گی کہاں سے؟ آج جو پرائمری ایجوکیشن ہے, چھوٹے بچوں کے اسکولز, ان میں لیڈیز ٹیچرز کی زیادہ ضرورت ہے. جو فیمیل ٹیچرز ہوتی ہیں وہ چھوٹے بچوں کو بڑی محبت سے, بڑی ممتا سے ڈیل کرتی ہیں. جو مطلب مرد حضرات ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ خاصیت نہیں رکھی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو محبت سے, ممتا سے ڈیل کر سکے. ان کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے. یہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, ہم سب کی بات نہیں کریں گے, لیکن زیادہ تر یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے خواتین میں رکھی ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو بڑی محبت سے, ممتا سے ڈیل کرتی ہیں. تو پرائمری ایجوکیشن میں فیمیل ٹیچرز کی کتنی ضرورت ہے. جب ہم اپنے گھر سے خواتین کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بچوں کو جا کر پڑھائیں, تب تک ہمارے بچوں کی بہترین تربیت اور انہیں بہترین ٹیچر کہاں سے مل سکتی ہے؟ بہت سارے لیڈیز کے ایسے آئٹمز ہوتے ہیں جن کو انہیں مرد حضرات سے خریدنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے. بہت سارے ایسے آئٹمز ہوتے ہیں. اگر لیڈیز پردے کا خیال رکھتے ہوئے ایسی کسی جگہ پر لیڈیز آئٹمز سیل کریں تو دوسری لیڈیز کو کتنی آسانی ہو جائے, خواتین کو کتنی آسانی ہو جائے. وہ بڑی آرام سے جو چاہے وہ جا کر خرید و فروخت کر سکتی ہیں, اور ان کو مردوں کے سامنے جھجک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, وہ آرام سے چیزیں خرید سکتی ہیں. تو ضرورت لگ رہی ہے نا کہ کچھ فیلڈ میں کچھ عورتیں آ جائیں تاکہ دوسری عورتوں کو آسانی ہو. لگ رہی ہے نا ضرورت؟ بتائیے, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایسی ضرورت ہے کہ کچھ فیلڈ میں عورتیں آ جائیں؟ تو ضرورت ہے کہ کچھ خواتین آگے آئیں. اب اگر عورتوں کے جاب کے تعلق سے بات کرو تو بہت تیزی سے سب کے سر ہلتے ہیں. ہاں عورت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جاب کر سکتی ہے, کما سکتی ہے. لیکن جب بات آتی ہے احکام حجاب کی, پردے میں رہنے کی, تب خواتین کہتی نہیں, ایسا پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ ابھی کسی ورکنگ لیڈی کے لیے کہاں پاسبل ہے کہ برقع اوڑھ کے اور اپنے آپ کو کور کر کے نکلے؟ بہت مشکل ہے. جو ورکنگ لیڈی ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے. پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک چیز تو یاد ہے کہ ہمیں اجازت دی گئی, ہم جاب کر سکتے ہیں. دوسری چیز بھول گئے کہ ہمیں احکام حجاب کی بھی پابندی کرنی ہے. اس کے لیے نہیں ہو سکتا. ابھی 3-4 ڈیز پہلے آپ نے ہماری چیف گیسٹ ڈاکٹر زیبا باری سے ملاقات کی ہے. وہ ڈاکٹر ہیں, وہ پورے گاؤن میں رہتی ہیں, اپنے فیس کو کور رکھتی ہیں اور اسی طرح سے پوری پریکٹس کرتی ہیں. ایک ڈاکٹر کے لیے پریکٹس کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ ہمارے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہے. آپ نے اوپر ماڈل دیکھا ہوگا ہمارا شہناز لغاری جو کہ پہلی سکسیسفل باحجاب پائلٹ ہے. حجاب پہن کے پلین اڑا رہی ہے, پورے حجاب میں. اس کا فوٹو ہے ہمارے ماڈل پہ, آپ نے دیکھا ہوگا. پورا فیس بھی کور ہے اس کا, گاؤن پہنے ہیں, پلین اڑا رہی ہے. سکسیسفل پائلٹ, پہلی باحجاب سکسیسفل پائلٹ. تو عورت کے لیے حجاب کیا روڑا ہے؟ لیکن ہمارے بہانے ہیں. یہ ڈاکٹرز اور یہ پائلٹس یہ پروف کر رہے ہیں کہ حجاب میں رہ کر بھی کام کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے, لیکن عورتوں کو اپنے حدود کا خیال رکھنا چاہیے. بار بار جس حدود کی ہم بات کر رہے ہیں, حدود شریعت, وہ کیا ہے؟ حدود کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت, پہلی بات تو جب بھی اسے کمائی کرنا ہو, اگر جاب کرنا ہو یا بزنس کرنا ہو, تو وہ حرام طریقے سے نہ کمائے. مثلاً وہ اپنی بیوٹی سے نہ کمائے, اپنی آواز کے ذریعے, اپنے جسم کے ذریعے کمائی نہ کرے. حرام طریقے سے نہ کمائے, حلال طریقے سے کمائے. وہ مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے, کسی بھی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے. مردوں سے بے وجہ کی دل لگی والی گفتگو نہ کرے, بے وجہ کی اور بیہودے انداز میں گفتگو نہ کرے. دور کا سفر بنا محرم کے اکیلے نہ کرے. اور کسی بھی فحش اور برائی کو دیکھ کر دور سے ہی اللہ حافظ, دور سے ہی دور ہو جائے, اس سے بالکل کنارہ کش ہو جائے, کسی بھی بے حیائی و فحش چیز کو دیکھ کر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنے شوہر اور یا والدین ہو تو والدین کی فرما برداری کرے, اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرے.
یہ ہیں حدود عورت کے. آپ ان حدود کا خیال رکھیے. اسلام نے کس چیز سے روکا ہے آپ کو؟ کس چیز سے روکا ہے؟ کسی بھی ترقی میں، کسی بھی چیز میں روڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے وہ اتنا آسان ہے. لوگوں نے مشکل بنا دیا وہ الگ بات ہے. لوگوں نے مشکل بنا دیا وہ الگ بات ہے. اتنا آسان ہے اور اتنا بہترین اور ماڈرن تعلیمات ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کبھی بیکورڈ نہیں ہو سکتی. چاہے وہ دور رسالت میں نافذ کی گئیں اور اس کے فائدے دکھے. ابھی آپ کو بتایا نا کیسی دلیر صحابیات تھی، کیسا فائدہ نظر آیا. آج کے ماڈرن دور میں بھی اسی آزادی کو پھر سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور کہیں ہو بھی رہا ہے اور اس کے فائدے بھی دکھ رہے ہیں. اس کے آگے آنے والا اور بھی جب ماڈرن ایرا آئے گا اس میں بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول کی تعلیمات کبھی بیکورڈ نہیں ہوں گی، کبھی نہیں ہوں گی، کبھی نہیں ہوں گی. کہاں تو یا تو ہم اسلام کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کے پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. نہیں، ابھی ماڈرن دور ہے، ابھی کہاں اسلام کو عمل کر سکتے ہیں. نہیں، آج کے لیے بالکل پاسبل نہیں ہے. اب دین کو دیکھ لو یا دنیا کو دیکھ لو، ارے آج کے دور میں جی نہیں سکتے. تو اس سے اچھا ہے مغربی تہذیب کے پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، وہ اس کے فین ہوئے جا رہے ہیں، دیوانے ہوئے جا رہے ہیں، اسی کو فالو کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ہمارے وہ حضرات ہیں جنہوں نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے نہیں بھی کہا تھا وہ بھی آج فتنے کے دور میں ان کو نظر آنے لگا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر سورۃ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں، رسول تمہیں جو دے دے اسے لے لو اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ. جتنا اللہ کے رسول نے دیا ہے اتنا کافی ہے ہمارے لیے. نہ ہم اس میں کچھ بڑھا سکتے ہیں، نہ ہم اس میں کچھ کمی پیشی کر سکتے ہیں. اتنا کافی ہے ہمارے لیے، ہماری فلاح کے لیے. کیا ضرورت نہیں ہے دین کو ٹھیک طریقے سے سمجھیں، اچھے سے سمجھیں، صحیح طرح سے اس پر پریکٹس کریں. آج غلط پریکٹس کرنے والوں کی وجہ سے اسلام کا میسج کتنا غلط جا رہا ہے. اگر ہم صحیح ہو جائیں تو اسلام کی کتنی کریکٹ پکچر لوگوں کے سامنے آئے، کتنی صحیح پکچر، اور اللہ کے رسول کی کیسی ماڈرن تعلیمات ہیں وہ سامنے آئے. ضرورت ہے دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دین کو ٹھیک طریقے سے سمجھیں، اس پر عمل کریں تاکہ دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بنے اور اللہ کے رسول کی ماڈرن تعلیمات کو پروپیگیٹ کریں. آج کا یہ جو مغربی تہذیب ہے وہ جھوٹا ہے، فریب دے رہا ہے. ہم کہاں اس کے بھلاوے میں چلے جا رہے ہیں، اس کے بہکائے میں چلے جا رہے ہیں. غلط ہے وہ. ہماری تعلیمات سب سے بہترین ہے جو ہمارے پیارے نبی نے دی ہے. بس اس پر عمل کریں اور دین کو اچھی طرح سے سمجھیں، اسے فالو کریں. ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک آیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن وہ مومن ہو، ایسے ہی لوگ تو جنت میں جائیں گے اور ذرہ برابر بھی ان کے ساتھ حق تلفی نہ کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.